فیصل آباد واقعے کی فیصل آباد میں یہ واقعہ سامنے آیا کہ ایک بچے کے حوالے سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ جس مدرسے میں وہ پڑھتا تھا وہاں کے مولوی صاحب نے اس کے ساتھ زیادتی کی. پھر اس کے بعد سامنے یہ معاملہ آیا کہ اس بچے کے والد نے اس مولوی صاحب کو معاف کر دیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے یہ معاملہ جو معافی کا تھا وہ کروایا. اور اس کے بعد پھر جو بعد میں سامنے آئی بات وہ یہ کہ یہاں پر زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا تھا. معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اس بچے کو اس مولوی صاحب نے بلا کر اس سے وہ پاؤں دبوا رہے تھے, مگر وہ مولوی صاحب جو تھے وہ ذرا قابل اعتراض حالت میں تھے. اب یہ پورا واقعہ کیا ہوا, کس طریقے سے یہ معاملہ ہوا, کیسے معافی کی طرف ہم گئے, اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اور یہ فینومینا جو ہے یہ کیوں ہے, کیونکہ معاملہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو یہ خبریں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایک ایسی پرابلم ہے جس کو شاید ہم صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پا رہے. اس چیز کو ہم آج ذرا ڈسکس کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں السلام علیکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ راجہ ضیاء الحق صاحب موجود ہیں جو کہ ہماری اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈنس کریں گے. تو ان دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے ابتسام صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ بہتر طور پر ہمیں بتا سکیں گے کہ اصل میں یہ معاملہ کیا تھا اور پھر ہوا کیا. دیکھیں بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مولانا کے بارے میں اس بات کی اطلاع ملی کہ ایک مولانا صاحب ہیں جو نہ تو میرے حلقہ احباب میں شامل ہیں, نہ میری تنظیم میں شامل ہیں, نہ ہی میرے دوست ہیں, نہ ہی میرے رشتہ دار ہیں. لیکن وہ ان کے بارے اتنا مشہور تھا کہ وہ ایک معروف خطیب ہیں اور وہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر موجود ہے. ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک بچے سے بدکاری کی ہے. تو اس علاقے کے لوگوں نے 2-3 دن گزرنے کے بعد جب کوئی پیش رفت نہ ہوئی اور کوئی رزلٹ یا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا اور یہ بات ثابت نہ ہوئی کہ مولانا جو بدکاری کے اس کیس میں ملوث ہیں یا نہیں, تو اس کے بعد دوستوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ سب آپ کو بھی اس کیس میں آواز اٹھانی چاہیے, اس لیے کہ آپ ریپ وکٹمز, مرڈر کیسز کے اندر اور دیگر معاملات میں پہلے بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اگر اس مسئلے میں کوئی بندہ گلٹی ہے تو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. میری انٹرونشن اس مسئلے میں نہیں بنتی, لیکن میرے ساتھیوں نے استفسار یعنی اصرار زیادہ کیا, استفسار کیا مجھ سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں. تو میں نے اس وقت پھر امام مسجد کو فون کیا جس مسجد کے اندر جو انہوں نے نماز کو ادا کیا تھا, اور بعد میں جس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ اس مسجد کے قریب ایک گھر کے اندر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. جب میں نے یہ استفسار کیا تو امام مسجد صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے علم کے مطابق جو ہے نا اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, بلکہ ایک بچہ ان کا پیر دبا رہا جس کے اوپر ان کے والد صاحب جو ہے نا وہاں جب داخل ہوئے تھے انہوں نے جناب اس کے اوپر غصہ کیا اور قابل اعتراض حالت والی بات سے بھی انہوں نے ڈینائی کیا. انہوں نے کہا یہ اس بات پہ انہیں غصہ آیا اور انہوں نے بات تلخی بڑھتی یہاں تک پہنچی کہ یہ بات یہاں پہ آئی کہ وہ باپ نے یہ بات کہی کہ مولانا جو ہے انہوں نے میرے بچے کا جنسی زیادتی کی ہے. میں نے اس وقت ان کی حالہ سے بھی رابطہ کیا, یعنی جس کو اپنی حالہ قرار دے رہے تھے وہاں پہ جو ان کی معتقد تھی جی. تو بزرگ عورت تھی, انہوں نے کہا جی میں وہاں پہ موجود تھی, کوئی واقعہ ایسا میری موجودگی میں رونما نہیں ہوا. جب میں نے واقعہ کافی لوگوں سے پوچھا تو اس کے بعد میں نے اس بات کو ضروری خیال کیا کہ ان کے بچے سے والد سے بھی اور متاثرہ فریق سے بھی بات کی جائے وہ کیا کہتے ہیں. جب میں نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیلی فون کے اوپر کوئی بات نہیں بتا سکتے, لیکن ہم آپ کو تاندلے والا آنے کی دعوت دیتے ہیں, آپ وہاں پہ آئیں, ہم آپ کے سامنے سارے واقعے کو رکھیں گے. میں تاندلے والا جب پہنچا تو بچے کے والد صاحب نے مجھے جہاں پہ بلایا تھا وہاں پر کئی دیگر مذہبی سیاسی لوگ بھی موجود تھے. ابتسام صاحب ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو مولوی صاحب تھے جن کا نام ابو بکر معاویہ کے طور پر سامنے آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کون صاحب تھے اور ان کی اس وہاں پر کیا سٹینڈنگ ہے, اور کوئی پولیٹیکل افیلیشنز بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان پر الزام لگایا جاتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. دوسری چیز یہ کہ اگر انہوں نے کسی بچے کو کسی گھر میں بلایا ہے پاؤں دبوانے کے لیے, اور ظاہر ہے وہ ایک بچہ مائنر ہے, تو یہ حرکت کویسچنیبل ہے. اس پر بات کی آپ نے ان سے کہ بھائی یہ بلایا ہی کیوں تھا, کیونکہ اس سے تو بہت سارے شکوک اور راستے آ جاتے ہیں پھر سامنے. دونوں چیزیں بتائیے. مولانا کا تعلق ایک ایسی تنظیم کے ساتھ ہے جو پولیٹیکلی میں جس کا مخالف ہوں, یعنی وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. لیکن جب مجھے بہت زیادہ لوگوں نے انسسٹ کیا اس بات کے اوپر کہ مولانا جو ہے نا یہاں پہ ایک ناجائز انداز میں پھنس گئے ہیں تو آپ تحقیق کریں, تو اس کے بعد ٹیلی فون کے اوپر پھر میں نے مولانا کے ساتھ بات کی اور میں نے مولانا سے پھر جب انویسٹیگیشن کی, میں کہا مولانا مجھے یہ بھی بتا دیں, باقی ساری بچے نے والد نے یہ بات کہہ دی کہ آپ بدفعلی میں انوالو, لیکن میں پھر بھی آپ سے تمانیت قلب کلی پوچھتا ہوں کہ آپ یہ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسے واقعے کے اندر ملوث نہیں تھے, یا آپ نے اس واقعے کے اندر جو ہے نا اس کو کوئی جو ہے نا اس کو انیشیٹ کرنے میں یا اس کی طرف پیش قدمی کرنے کا کردار نہیں ادا کیا. تو مولانا کہنے لگا میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں مجھے موت آ جائے اس بات کے اندر اگر میں اس مسئلے جھوٹا ہوں. تو یہ بات میں نے مولانا سے آج اس کے بعد بچے کے والد کے کہنے کے بعد بھی, یہ جب مولانا سے ایک بندے نے جیل میں میری بات جو ہے نا کروائی, یہ بات پھر میں نے مولانا سے پوچھی کہ مولانا آپ کرنے کے آپ وہاں کے پہ گئے تھے, جو جیل کے اندر جو بندے نے جا کے مجھے ٹیلی فون موبائل پہ بات کرائی. تو مولانا کہنے لگے کہ اب صاحب میں وہاں پہ خطابت کرتا رہا ہوں تاندلے والا کے اندر, تو اس علاقے میں کافی لوگ میرے معتقد ہیں
تو میں سفر کا لیٹ ہونے گیا سے میں جو ہے نا تاندے والا کا میں نے سوچا کہ یار آج جو ہے نا میں یہاں پر نماز وغیرہ ادا کرتا ہوں، اپنے صاحب کا معتقدین وغیرہ سے جناب ملاقات کر لیتا ہوں. تو وہاں وہ حالہ جی جن کے میں گھر میں گیا تھا وہ بھی میری معتقدین میں شامل تھی، جن کی عمر 60-70 برس تھی. تو کہتے ہیں کہ مولانا کا یہ کہنا تھا کہ میں نے یہاں بچے جو ہے میں کسی بچے کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گیا، بلکہ جس سے عقیدت مند بچے ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے میرے ساتھ 8-10 بچے جو ہے نا میرے پیچھے آ گئے، کوئی سیلفی لینے کے لیے، کوئی آپ نے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے کسی نے دبانا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ میری اس میں کوئی اس طرح کی انٹینشن شامل نہیں تھی. اب رہی بات یہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے، اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ آ جاتے ہیں علامہ صاحب، اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ پہ آتے ہیں. اب مجھے نا تھوڑا سا یہاں پر ذرا زیر ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ 7-8 بچے آئے ان کی طرف جو کہ ان کے معتقدین یا چاہنے والے سیلفیاں بنانے والے، مطلب چلیں اللہ کرے کہ ہمارے یہاں پہ علماء کا یہ لیول ہو کہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے ہوں، ایسے کچھ ہی لوگ ہیں اور بچے سیلفیاں بنا رہے ہیں علماء کے ساتھ. یہ تھوڑا سا مجھے ذرا میں نے یہ بات میں نے آپ سے بات ایک عمومی بات کی ہے کہ جس انداز میں لوگ جاتے ہیں. جی جی میں کئی بار جاتا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا بڑی عمر کے نوجوان بھی آئے تھے، کسی جگہ پہنچتا ہوں تو وہاں پہ چھوٹے بچے بھی آ جاتے ہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہتے تھے چھوٹے بچوں کو کمرے سے باہر نکال دیا جائے اور بڑے بندے یہاں پہ بیٹھے رہے. اس وقت کی بات ہوتی ہے، کئی لوگ جو ہوتے ہیں بچے بھی آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں میری تصویر بھی کھینچ دیں، میں بھی یہاں پہ جاتا ہوں کہ آپ یہاں. کئی بچے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ دبانے کی کوشش بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو پولائٹلی بچے کو پیچھے کرنا چاہیے، بیٹھے تو ہمیں دبانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس بات کی کوئی احتیاج نہیں ہے. تو یہ صاحب بچے کے ساتھ اکیلے تھے میری زندگی میں کیونکہ ایک اور اکیلے نہیں تھے. جی اچھا جی یہ اکیلے نہیں تھے، وہاں عورت موجود تھی، وہ جو حالہ سکینہ وہاں میں موجود تھی، جو بزرگ عورت 70 سال کی ہے. اس سے میں نے بات کی ہے، میں نے خود سے پوچھا ہے، میں کہا حالہ جی آپ ایمانداری سے بات بتلائیں کہ اس بات میں کوئی وزن ہے کہ مولانا جو ہے اس کیس کے اندر کسی اعتبار سے گلٹی ثابت ہوتے ہوں. تو کہتی ہیں بیٹے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں کئی بچے وہاں پہ آ کے مولانا کے پاس جو تھے گھوم رہے تھے، کھیل رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے، وہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں یہ بات سمجھتا میری یہ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ کئی بزرگوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی ہے محبت پیار کے ساتھ، اور صرف ایک آخری چیز منع کر دیا. تو میں نے کہا کہ آپ پیچھے ہوئے، ضرورت نہیں اس چیز کی. کوڈ آف کنڈکٹ پہ آ جاتے ہیں. صرف ایک آخری چیز کہ آپ نے جب ان مولانا صاحب سے پوچھا کہ جی کیا واقعی آپ نے ایسا کچھ کیا، تو اگر کوئی مجرم ہوگا تو وہ تو ڈینائی ہی کرے گا کہ بھائی میں نے تو نہیں کیا، اور وہ مجرم جو ہے وہ ڈینائی کرنے میں کسی حد تک جا سکتا ہے، جو بچے کی طرف جا سکتا ہے وہ قرآن پر حلف جھوٹا بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس کا کتنا احتمال ہے؟ اچھا میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں. اصل بات یہ کہ جس وقت الزام لگانے والا بندہ یہ خود کہنا شروع کر دے کہ یہ بدفعلی کا واقعہ نہیں تھا بلکہ ہماری آپ میں تلخی ہوئی تھی، اور مولانا بھی حلف دیں اور ڈی این اے رپورٹس بھی وہاں موجود نہ ہو، اور پولیس نے کسٹڈی میں کئی دن رہے ہیں، جب اس کا ایویڈنس بھی پرووائڈ نہیں کر سکے، تو یا تو ایویڈنس پرووائڈ کر دیں. ان کے پاس ڈی این اے رپورٹس ہونی چاہیے تھی، ایویڈنسز ہونی چاہیے تھے، ان کے پاس اس طرح کی شہادتیں ہونی چاہیے تھی. بچے کا باپ جو ان کو اکیوز کر رہا تھا وہ اس سے دستبردار ہو گیا، مولانا بھی حلف دے رہے ہیں. آپ یہ بتائیں وہ کون سی گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے مولانا گلٹی ہیں؟ اس کے باوجود 1% احتمال کہتے ہیں آپ ری انویسٹیگیٹ کر لیں، اگر پھر مولانا اس کے اندر مجرم نہیں نکلتے تو مجھے یہ بات بتلائیں، اگر مجرم نکلتے پھر تو قرار واقعی سزا ہو گئی، اگر مجرم نہیں نکلتے تو آپ مجھے یہ بات بدنام کیا گیا اس کا کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح.